اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ بیان عرس مبارک مورخہ 29 مئی 1975۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم عاجزوں اور گنہگاروں کو آج پھر اپنی رضا کی خاطر ملنے کا موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔ برادران طریقت، آپ ہمیشہ اور ہر عرس میں مجھ سے یہی سنتے ہیں کہ میں اپنے کلام کا آغاز انہی کلمات سے کرتا ہوں۔ خدا کا شکر بیان کرتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں اور اس مجلس پاک کی عظمت بیان کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض حضرات دل میں خیال کرتے ہوں کہ بار بار ایک بات کو کیوں دہرایا جاتا ہے۔ دراصل خدا کا اتنا فضل اور کرم ہے کہ ایک اقبال ہمارا لاکھوں شکر ادا کرے، عمر بار سجدے میں رہے تو حق شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ ہماری غفلت اور کمزوری کے باوجود ہمارا مہربان آقا، ہمارا مہربان مالک نعمت پر نعمت بھیجتا ہے، باوجود اس کے کہ ہم حق شکر ادا ہی نہیں کر سکتے۔ یہ خدا کا کتنا فضل ہے کہ خدا نے خود ہم کو توفیق عطا فرمائی کہ اس کی رضا کی خاطر دنیا کے سارے کاموں کو چھوڑ کر ہم یہاں مل کر اس کی بارگاہ میں حاضر اور شریک ہوئے۔ اور یہ کتنا عظیم فضل ہے کہ خدا ایسی محفل کو قبول ترین قرار دیتا ہے اور ایسی محفل میں شامل ہونے والوں کو دین اور دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ اور بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اس لیے بھیجتا ہوں کہ ہر نعمت بنی نوع انسان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہی نازل ہوتی ہے، اور خدا کی مقبولیت اور رضامندی کا ذریعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہی ہے۔ یہ کتنا خدا کا فضل ہے کہ آج آپ سب لوگ اپنے قول اور فعل سے یہ اقرار کر رہے ہیں کہ سب کا بادشاہ خدا ہے، سب کا مالک خدا ہے، سب چیز خدا کے اختیار میں ہے، اور آج ہم سب خدا سے دین اور دنیا مانگیں گے، اور خدا مانگنے والوں کو مایوس نہیں کرتا۔ اس عظیم کام کی توفیق آپ کو خدا نے دی ہے، ورنہ آپ کے ساتھ کے لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو اس وقت دنیا سے مانگنے کے لیے مشغول ہیں، جو آپ کے اس فعل کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور شیطانی وسوسوں میں بہک رہے ہیں۔ اس لیے برادران طریقت، ہم پر فرض ہے کہ خدا کا شکر ادا کریں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کریں۔ دیکھو اور غور سے سنو، اچھے وقت کا ہونا غنیمت ہے۔ یہ غنیمت ہے کہ مالک نے ہم کو پھر موقع عطا فرمایا، اور خدا مہربانی فرما رہا ہے۔ یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، انسان محض سے لے کر لحد تک آزمائش میں گرفتار ہے۔ امیر کے لیے امیری آزمائش ہے اور غریب کے لیے غریبی آزمائش ہے، بیمار کے لیے بیماری آزمائش ہے اور تندرست کے لیے تندرستی آزمائش ہے، خوشحال کے لیے خوشی اور غم زدہ کے لیے غم آزمائش ہے، جوان کے لیے جوانی اور بوڑھے کے لیے بڑھاپا آزمائش ہے۔ بہرحال انسان وہ ہے جو اپنی اس آزمائش کو سمجھے اور قول و فعل اس طرح رکھے کہ اس آزمائش سے کامیاب ہو کر نکلے اور آخرت میں خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہو۔ اور وہ حیوان سے بدتر ہے جو آزمائش کے وقت کو ہی صحیح وقت نہ سمجھ کر زندگی برباد کر بیٹھے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نار جہنم کا ایندھن بن جائے۔ ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن کے متعلق خدا نے فرمایا ہے کہ حیوان ہیں، بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں۔ خدا تعالیٰ کے اس حکم پر اگر عمل کیا جائے، دنیا کے مشاہدے کے بعد عبرت حاصل کی جائے، تو پتہ چلتا ہے خدا نے اپنی قدرت کاملہ کی وجہ سے کس طرح آفتاب سے ذرہ بنا دیا اور ذرے سے آفتاب بنا دیا، غموں کو کس طرح خوشیوں کے سمندر میں پھینک دیا اور خوشیوں میں غرق لوگوں کو ہمیشہ کے لیے غم عطا کر دیا۔ اگر دل میں حقیقت واضح رہے تو ذی عقل کبھی بھی خدا کا خوف دل سے نہیں جانے دے گا اور خدا کے حکم کی پابندی کا ہر وقت خیال کرے گا۔ اگر اس تاریخ کو بیان کیا جائے تو نہ تو کوئی بیان کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی سن سکتا ہے۔ صرف ایک دو واقعے آپ کے سامنے اس لیے بیان کرتا ہوں
کہ ان واقعات سے عبرت حاصل کر کے ہماری زندگی قیمتی بن جائے اور دل میں قیمت صرف خدا کی غلامی کی باقی رہے۔ آپ نے دنیا کے مشہور بادشاہ شداد کا نام سنا ہوگا، جس کو خدا نے اس قدر عزت اور دولت عطا فرمائی تھی کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ وہ کوئی پش سے بادشاہ یا طاقتور نہیں تھا، بلکہ اس کی ابتدائی زندگی اتنی غمناک تھی کہ اسرائیل کو بھی غمناک کر دیا۔ اس کی ماں اس کی پیدائش سے پہلے سفر کر رہی تھی کہ طوفان سے کشتی ٹوٹ گئی اور وہ اکیلی ایک تختہ پر رہ گئی جہاں شداد پیدا ہوا۔ اس بے چارگی کی حالت میں حکمت اور دانش کے مالک نے اسرائیل کو حکم دیا کہ اس عورت کی روح قبض کرو۔ اس طرح نومولود بچہ سمندر کی لہروں سے ٹکراتے ہوئے تختہ پر اکیلا نامعلوم منزل کی طرف بہہ رہا تھا کہ مالک نے حکم دیا کہ اس تختے کو فلاں جزیرے کے ساتھ لگا دو۔ پھولوں کو اس کے لیے بستر بنایا، سردی اور گرمی کو حکم دیا کہ اس کی پرورش کریں اور تکلیف نہ دیں، اور اس طرح کی پرورش کر کے جوان کیا کہ اگر اس کی ماں ہوتی تو وہ بھی نہ کر سکتی تھی۔ کس طرح وہ کسی تجارتی جہاز پر جوان ہوا، بعد میں انسانوں سے ملا، ہوتے ہوتے قدرت نے اسے بادشاہت عطا کر دی، اور بادشاہت بھی اتنی وسیع کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ دیکھو انسان کا غرور، انسان کا نسیان، انسان کی احسان فراموشی کی بجائے اپنی حقیقت کو یاد کرنے کے لیے مالک کے احسان کو یاد کرے کہ میں کیا تھا اور خدا نے مجھے کیا بنا دیا۔ اپنی بادشاہت کو اپنی قابلیت، اپنی عقل اور اپنی محنت کی دین سمجھنے لگا۔ یہاں تک بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو حکم دیا کہ بہشت بنائی جائے، چانچہ اپنی عظیم بادشاہت کی ساری دولت کو اس بہشت پر خرچ کر دیا۔ سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائیں۔ جب خدام حاضر ہوئے کہ جناب بہشت تیار ہے تو بہت خوش ہوا اور ملاحظے کے لیے بڑے شوق سے بہشت کی طرف روانہ ہوا۔ تھوڑا ہی چلا تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک ہرن ہے جس کے پاؤں چاندی اور سینگ سونے کے ہیں اور بہت خوبصورت ہے۔ بادشاہ نے دل میں خیال کیا کہ یہ بہشت میں رکھنے کے لیے عجیب چیز ہے۔ اپنے گھوڑے کو اس کے پکڑنے کے لیے دوڑایا، مگر وہ آگے نکلتا گیا۔ جب خدام سے ذرا دور ہو گیا تو وہ ہرن حضرت اسرائیل بن گیا اور کہا کہ جس خدا نے تم کو اس بے چارگی سے شہنشاہیت عطا فرمائی، ہزاروں ماؤں سے زیادہ شفقت سے پالا تھا، کائنات کی ہر چیز کو تمہاری خدمت کے لیے حکم دیا تھا، پھر بجائے احسان مندی اور شکر بجا لانے کے تم نے سرکشی اور بغاوت کی، اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اپنی خواہشات کی پیروی شروع کر دی، حتیٰ کہ خدا کی بڑائی بھی ناگوار گزرنے لگی۔ اب اس کی خدمت میں پہنچنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں اسرائیل تمہاری روح قبض کروں گا، خدا کے سامنے پیش کروں گا، اور تم کو اپنے کیے کا اب حساب دینا پڑے گا۔ تمہیں اب کوئی چیز نہیں چھڑا سکتی، نہ بچا سکتی ہے۔ شداد حیران اور بے بس ہو گیا۔ ساری داستان زندگی ایک تصویر بن کر اس کے سامنے آ گئی، اور اپنے کیے پر کف دست ملتے ہوئے بولا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی چارہ نہیں، لیکن دنیا میں نے ہر چیز کو خرچ کر کے جس بہشت کو بنایا تھا وہ ایک نظر دیکھ لوں، پھر بے شک لے جانا۔ اسرائیل نے کہا کہ ایک لمحہ تم کو اب فرصت نہیں دی جا سکتی، بلکہ جس کی خاطر تم نے مہربان آقا کو بھلا دیا، آج اسی دنیا سے سیر ہو کر نہیں بلکہ اس کا ارمان لے کر جاؤ گے۔ چانچہ ساری دولت، عزت اور طاقت چھوڑ کر اس طرح گیا جہاں سے واپس نہ آیا۔ برادران طریقت، یہ ہے انجام دنیا میں عزت کا، اور یہ آزمائش کتنی سخت ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کس قدر دنیا بےتاب ہے۔ ساری زندگی جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے خرچ ہوتی ہے، اس کا ارمان دل میں لے کر رخصت ہونا پڑتا ہے، اور وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ مولانا روم نے اس لیے سبق دیا کہ زاں خشت زریں شداد آد چے برآمد بجز مردن نامراد۔ ان سونے کی اینٹوں سے شداد کو سوائے نامراد مرنے کے کیا فائدہ حاصل ہوا ہے؟ یہ داستان حسرت صرف عاد قوم کے شداد کی ہی نہیں، بلکہ اگر تاریخ کے اوراق پلٹے جائیں تو عمر خیام کی ربائی صحیح معلوم ہوگی۔ خاکے کے زیر پائے ہر حیوان ایس، زلف زمیں یا عارضی جانان ایس، ہر خشت کے برگ کنگرا ایوان ایس، انگشت تو وزیر پاسرے سلطان ایس۔ مٹی جس کو اب پاؤں سے ہر حیوان روند رہا ہے،
یہ کسی وقت حسینوں کی زلف یا رخسار تھی، اور ہر اینٹ جو بادشاہ کے محل کنگرے پر لگی ہے کسی وقت کسی وزیر کی انگلی تھی یا بادشاہ کا سر تھا۔ برادران طریقت، یہ ہے انجام دنیا کا۔ جو تکبر اور غرور سے پھر رہے ہیں، کل ان کی بھی یہی حالت ہوگی، مگر افسوس انسان عبرت حاصل نہیں کرتا، بلکہ اس طرح غفلت برتا ہے کہ گویا سویا ہوا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ اس زندگی میں ہی ہم کو معافی مانگنے کا موقع عطا فرمایا، اور آج اس کی بارگاہ میں جمع ہوئے ہیں۔ یاد رکھو کہ ہمارے عرس کے یہ اجتماعات محض اللہ کی رضا کے لیے ہیں۔ ہم کو اپنی زندگی کی ابتدا سمجھنی چاہیے، گزشتہ گناہوں کی مکمل معافی مانگنی چاہیے تاکہ آئندہ زندگی خدا کی غلامی میں گزرے۔ ہماری دینی اور دنیاوی مصیبتوں کا یہی علاج ہے۔ اس محفل میں شامل ہونے کے بعد بھی اگر ہم اپنی غلطیوں پر نادم نہیں ہوئے اور آئندہ زندگی کو نہ سنوارا تو یہ حسرت بھی شداد کی بھیس کے دیکھنے سے پہلے روح نکلنے سے کم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک ذات کے طفیل، اپنی پاک کلام قرآن مجید کے طفیل، پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم کو گزشتہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے، ہمیں آئندہ گناہوں سے بچائے، ہمارے دلوں کی تاریکی دور فرما کر نور معرفت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، ہماری موت، ہماری حیات، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا ہر قول، ہر فعل اپنی رضا کی خاطر رکھے، ہم کو اپنی جناب سے اپنی غلامی، اپنی بندگی، اپنی رضا عطا فرمائے، اپنا صحیح عشق عطا فرمائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح غلام بنائے۔ اللہ تعالیٰ حاضرین مجلس کی تمام آرزویں پوری فرمائے، محتاجوں کو غنی کرے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، غم اور مصیبت کے مارے ہوں کو خوشی اور آرام عطا فرمائے۔ ہمارے پڑوسیوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اس فیض سے روحانی سے محروم نہ کرے اور اس دولت لازوال میں ان کو بھی حصہ دار بنائے۔ خادمین لنگر کے لیے دعا کریں، جو لوگ اس سلسلے سے تعلق رکھنے والے اس پہاڑ کے یا باہر کے فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔